السلام علیکم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل وائس آف اسلام پر۔ آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک اور بہترین بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب ہمارے چینل پر بیانات سنتے ہیں، آج پھر ایک اور بہترین بیان لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ آئیے اس بیان کو میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور اپنے تمام دوست و احباب کے ساتھ اس بیان کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے صرف اللہ پاک ہے، باقی سب کو جانا ہے۔ صرف ایک ہستی کو اللہ نے اختیار دیا، عش ما شئت یا حبیبی، عش ما شئت، میرے محبوب آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت۔ آپ کے لیے 63 سال کی قید کوئی، جب تک زندہ رہنا چاہیں آپ رہیں، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی۔ تو موت سے کون پاک ہے؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا ہے ہی کوئی۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں پر بھی اسی کی بادشاہی، زمینوں پر بھی اسی کی بادشاہی۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق کا رب، مغرب کا رب، رب المشرقین ورب المغربین، کیسے دنیا کو گھیر رہا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو ایک آیت اس کے ساتھ جوڑیں تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے آنکھ پاکیزہ ہو، حرام نہ دیکھتی ہو، تو ہر چیز میں اللہ کی قدرت تمہیں نظر آئے گی۔ صرف آسمان اللہ کی قدرت نہیں ہے، پتے کے رگوں میں چلنے والا پانی کا قطرہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اور ایک اڑنے والا مچھر بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اینما تولو، ادھر دیکھو، اینما تولو، ادھر دیکھو، اینما تولو، ادھر دیکھو، اینما تولو، اوپر دیکھو، اینما تولو، نیچے دیکھو، اینما تولو، پیچھے دیکھو، فثم وجہ اللہ، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، موت سے پاک۔ اور کیا اس کی صفت ہے؟ القیوم، ساری کائنات کو قائم کرنے والا ہے اور خود بھی قائم ہے۔ مجھے قائم رہنے کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے۔ سب سے پہلے تو روح چاہیے کہ وہ نہ نکلے، پھر لباس، پھر جگہ، پھر ضرورت۔ اور اللہ تعالیٰ لا یخویہ مقام، کہتا میں کسی مکان میں سماتا ہی نہیں ہوں۔ مکان تو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، خالق مخلوق میں کیسے آئے؟ لا یشتمل علیہ الزمان، کوئی زمانے کی قید میں نہیں، ہم تو پیر منگت بدھ جمعرات کی قید میں ہیں۔ محرم، سفر، جنوری، فروری اس کی قید میں ہیں۔ اللہ وقت سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، جگہ سے پاک، شکل و صورت سے پاک، رنگ و بو سے پاک، دیتا ہے، لیتا نہیں، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، پلاتا ہے، پیتا نہیں، مارتا ہے، مرتا نہیں، رلاتا ہے، روتا نہیں، ہر چیز پر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگ بھی نہیں آکے، ولا نوم، سوتا بھی نہیں۔ بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ تیرا رب سوتا ہے؟ بڑے الٹے پلٹے سوال کرتے تھے۔ کہنے لگے کیا بکتے ہو؟ اللہ نے کہا نہیں، میں سمجھاتا ہوں۔ رات کو کہا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جاؤ، ان کو گرنے نہ دینا، ساری رات سنبھال کے رکھنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام 2 پیالے لے کے کھڑے ہو، چلتے 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 رات ڈھلتی گئی، بیتتی گئی،
موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ تھکنے لگے، اونگ آئی، پہلے گرے اور ٹوٹ گئے۔ فرمایا موسیٰ تیرا رب بھی سو جائے نا تو یہ زمین آسمان کے پہلے ایسے ہی ٹوٹ جائیں گے جیسے تیرے ہاتھوں سے یہ پہلے ٹوٹا۔ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، ہم قسم کے عیب سے پاک۔ بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں وہی تو ہے۔ اور سورۃ طٰہٰ میں لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں پر، زمینوں پر، درمیان میں، زمین کی تہ تک ایک ہی بادشاہ، اکیلا، احد۔ قریش کہنے لگے ہمیں تو اپنے باپ دادے کے نام معلوم ہے، تیرے رب کا کیا نسب نامہ ہے، اس کی پیڑھی سنا۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا 70,000 فرشتوں کے ساتھ۔ عربی میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، بے شمار فرشتوں کے ساتھ جبریل آئے۔ کیا لے کر آئے؟ میرے نبی انہیں بتائیے کہ میرے رب کا نسب کیا ہے۔ قل، کہیے، هو اللہ احد، وہ جس کو تم پوچھ رہے ہو اس کا نسب کیا ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اور وہ کیسا ہے؟ اکیلا، اکیلا، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ احد، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ بیوی نہ بیٹا، اکیلا ہے۔ کیسے گزارا کرتا ہے؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز، کسی شے کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے وہ اکیلا ہی کافی۔ ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد کہ ابن آدم ما خلقتکم لأستکثر بکم من کیہا، میں نے تمہیں اس لیے ہی پیدا کیا کہ میرے خزانے گھٹ گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے پورے کروں۔ وَلَا لِأَسْتَأْنِسَ بِكُم مِّنْ وَحْشًا، میں نے اس لیے پیدا کیا کہ اکیلے میں گھبرا گیا تھا تو چلو تمہیں پیدا کر کے دل لگاؤں، ہم تو تنہائی سے گھبراتے ہیں۔ وَلَا لِأَسْتَعِينَ بِكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ عَجَزْتُ عَنْهُ، اور نہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا تو میں نے تمہیں پیدا کیا کہ آؤ ذرا میرے نال ہاتھ بنڈاؤ، کیا کام آپ رلے کر کے کریے۔ نہیں، انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرۃ واصیلا، میں نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا کہ تم میری بندگی کا مجھے یاد کرو اور صبح و شام میرا ذکر، میری یاد میں اپنے اوقات گزارو۔ ایک اللہ ہے، ان سے کہو وہ احد ہے، اور کیسا ہے؟ صمد ہے، کسی کا محتاج۔ آگے پیچھے کوئی سلسلہ ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ سب کے کفری عقائد پر ہتھوڑا مارا ہے۔ سورہ اخلاص۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا، وہ 100 سال اللہ نے فوت کر لیا، 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، انہوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد، کوئی کچھ نہیں ہے میرا بیٹا، ولم یولد، نہ کوئی میرا باپ ہے، نہ اوپر کوئی سلسلہ ہے نہ نیچے کوئی سلسلہ ہے۔ چاروں طرف سے وحدانیت کا ایک نور ہے جو پوری، اللہ نور السماوات والارض، کیا بات ہے قرآن کی، اللہ نور السماوات والارض، ہر طرف تو اسی کا نور ہے، اسی کے جلوے ہیں، اسی کے نظارے۔ تو بات لمبی نہ کرو، اللہ، پھر آخر بات پوری کر۔ اچھا تو کوئی اس کی مثال ہی دے دو، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اوپر نہ نیچے کوئی سلسلہ ہے، تو کوئی مثال دے دو اس کی۔ کن ولم یکن لہ کفوا احد،
اس کی مثال ہے ہی کوئی ہو تو اللہ کا دم بتا کہ میں اپنی مثال آپ ہوں، میری کوئی مثال نہیں. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی. ایک اس کے سوا باقی سب کے بھی اللہ نے موت کا فیصلہ کیا ہے. اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا. حضرت بلال حبشی کے موت کا وقت تھا تو ان کی بیوی کہہ رہی تھی واہ کربا واہ کربا، ہائے ہمارا دکھ، ہائے ہمارا دکھ. تو بلال کہنے گے واہ کربا واہ کربا، مزے آ گئے مزے آ گئے. تو ان کی بیوی کہنے لگی وہ تیری تو جان نکل رہی ہے، تو کس بات کے مزے کہہ رہا ہے؟ غدن نلقى الأحبة محمدا وحسبا، ابھی دوستوں سے ملاقات ہوگی جو صحابہ پہلے چلے، اور محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی. پر اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور چیز ہو سکتی؟ اللہ نے دونوں موتوں کو ذکر کیا. نافرمان کی موت کیسے آتی؟ وَلَوْ تَرَى، کاش تم دیکھ سکتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. یہ کافر کی موت ہے کہ تم کبھی دیکھ سکتے. وہ تو بستر میں پڑا ہے اور اللہ ہے فرشتے اس کے منہ پر اور کمر پہ ہتھوڑے مار رہے ہیں، ہتھوڑے مار رہے ہیں. ہمیں نظر نہیں آتا لیکن یہ ہو رہا ہے. اور یہ موت وہ اس وقت کہتا ہے رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں اب جا کے ٹھیک ٹھیک کام کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اب یہ تیری بکواس ہے، تو یہ زندگی دی تھی، سمجھتے تو سمجھ سکتے تھے. اور ملک الموت آتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے جہنم کے ہوتے ہیں، اور اس کی روح کو ایسے کھینچتا ہے جیسے کانٹوں ہرے درخت سے چادر ڈال کے کھینچا جائے تو وہ